ڈاکٹر شہزاد صاحب، یہ کیا ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے خلاف سڑکوں پر نکل آتے ہیں، شاہد خاقان عباسی نکل آتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خلاف تو کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہمیں تو آپ دبا لیتے ہیں، گرفتاریاں کر لیتے ہیں، چھاپے مارے جاتے ہیں، نکلنے نہیں دیا جاتا، آنسو گیس چلائی جاتی ہے، لیکن شاید یہ سارا سلوک باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ نہ کر سکیں اگر وہ ایک الائنس کی صورت میں باہر نکلیں گے۔ حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہو جائے گی یہ کیا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ یہ اس بات کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک جوڈیشری کے لیے ترمیم آئی ہے اور یہ چیزیں وہ ہیں بہت دیر سے چل رہی تھی، جو کہ جن کو کہ اس وقت اگر عمل میں لایا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ خود مان رہے ہیں، یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ججز کچھ ان کے ساتھ تھے اور اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، بیکاز ادروائز تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جوڈیشل اس میں کچھ ترامیم ہوتی ہیں، اگر کوئی ریفارمز آتے ہیں تو اس کی تمام پارٹیز کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو عوام کے لیے ریفارمز آئیں تاکہ عوام جو کئی سال جو ہیں اپنے مقدمات کے لگنے کے لیے بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں، ان کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ جہاں تک سوال ہے کہ یہ انہوں نے جو الائنس بنائی ہے اور جو یہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے 47 اور یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ اصل میں تو یہ آر پی ایس زدہ پارٹی یہ ہے، یہ 2018 کے پاکستان کے تاریخ کے بدترین دھاندلی شدہ الیکشن کے ذریعے یہ سلیکٹ ہو کے آگے بھی ان سے کام نہ ہو سکا۔ حالانکہ بڑی مشہوری کی انہوں نے 1 پیج کی، بہت خود یہ ان کے لیڈر کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو نظام ہے، ہمارے جو نمبرز ہیں، نمبرز گیم کون پوری کر رہا ہے وہ خود بتایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی نالائکی کی وجہ سے ان سے پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ چل نہ سکا اور آخر خدا نہ خواستہ پاکستان کو دیوالیے کے دہانے پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے پہلے پی ڈی ایم میں اور اس کے بعد اب جب سے حکومت سنبھالی ہے تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ معیشت کو بہتر کیا جائے، معیشت کو صحیح پٹی پہ لگایا جائے، جو کہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انفلیشن سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، لوئسٹ ان مینی ایئرز اس وقت انفلیشن ہے، مہنگائی انشاءاللہ تعالی کنٹرول میں ہے اور باہر کے ملکوں سے لوگ ہمارے پہ اب اعتماد شو کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ایس سی او کی کانفرنس یہاں پہ ہوئی اور اس طریقے کی فورن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آنے کے لیے لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ آ جائے، لیکن پی ٹی آئی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ سیاسی طور پہ ملک کو اس طرح۔ ڈاکٹر شہزاد صاحبہ، یہ جو ابھی جدون صاحب بات کر رہے تھے، کیا موجودہ حکومت نے یہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہوئے اس ترمیم میں یہ سوچا کہ آج اگر موجودہ حکومت کو موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ججز لگا سکے تو کل جو بھی حکومت آئے گی اس کے پاس بھی اسی جوڈیشل کمیشن کے تحت یہی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اپنی مرضی کے ججز لگائے، آپ کے خلاف جو اس وقت کی اپوزیشن ہوگی اس کے خلاف مقدمات بنائے اور اپنے ججز سے پھر ان کا ٹرائل کرائے اور ان کو سزائیں دلوائے؟ تو یہ جو آج آپ سٹرکچر بنا رہے ہیں یہ کل کو آپ کے خلاف یا کسی بھی اور سیاسی جماعت کے خلاف بھی تو استعمال ہو سکتا ہے، کیا یہ سوچا گیا آج؟ دیکھیے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس ترمیم کا مقصد نہیں ہے۔ جو ایک انفارچونیٹ چیز ہمارے ملک میں ہوئی وہ ہوئی جوڈیشل اوور ریچ۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسی چیزیں آئیں، بہت سارے ایسے فیصلے آئے جو کہ آئین کی تشریح نہیں تھی، آئین کو ری رائٹ کرنا کیا تھا، چاہے وہ 63A والا فیصلہ ہو، چاہے اور بھی ایسے فیصلے تھے جس میں کہ آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا تھا اپنی مرضی سے، اور پھر کہا جا رہا تھا کہ جی ہم تو جسٹس دے رہے ہیں۔ کمپلیٹ جسٹس دینے کے لیے لوگوں کو بلا کے، جو فریق بھی نہیں تھے ان کو بلا کے کہا جاتا تھا کہ آئیں اور آپ یہ اپنا حق لیں، آپ بے شک اس مقدمے کا حصہ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ آئیں۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری تھا، ایک تمام جو بھی ستون ہیں حکومت کے ان میں ایک بیلنس رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس چیز کے لیے یہ ترمیم لائی گئی ہے تاکہ ایک بیلنس ہو، بیلنس کریٹ ہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی مرضی کے ججز لگانا یا مرضی کے ججز کو نہ لگانا، تمام جوڈیشری جو ہے وہ اس سے ایک اوتھ لیا ہوتا ہے اور اس اوتھ کے تحت وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ جو انفارچونیٹ چیزیں ہمارے ہاں ہوتی رہی اور سیاسی انتقام لیے جاتے رہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ ترمیم لائی گئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوگی یا اس وقت ہو رہی ہے کہ اپنی مرضی سے کام کیے جا رہے ہیں یا سیاسی انتقام۔ اگر آپ کی بات یہ ڈاکٹر صاحبہ مان بھی لی جائے کہ اس میں آپ کی انٹینشن یہ نہیں تھی
کہ آپ اپنی مرضی کے ججز لگائیں، تو بھی یہ جوڈیشل کمیشن اس طرح کا تو بن گیا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو وہ اپنی مرضی کے ججز لگا سکتا ہے. آج آپ نہیں لگائیں گے، کل ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی حکومت آئے تو پھر اس جوڈیشل کمیشن میں ان کو اکثریت حاصل ہوگی اور وہ اپنی مرضی کے ججز لگا سکتے ہیں. تو پھر تو یہ کمزوری ہے، یہ لکونہ ہے. آپ آج میرٹ پہ ججز لگا دیں گے، کل کو تحریک انصاف آئے گی اسی جوڈیشل کمیشن کے تحت اپنی مرضی کے ججز لگائے گی، کیونکہ ایگزیکٹو کی تعداد حکومت کی زیادہ ہوگی ہمیشہ جوڈیشل کمیشن میں. پھر تو یہ کمزوری ہے. دیکھیے، یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی کمزوری ہے یا کوئی بھی جماعت کل آئے گی یا پرسوں آئے گی. یہ اور فیوچر کی باتیں ہیں. اس وقت میرٹ پہ ہی ججز لگ رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ 1-2 سال کے اندر جب میرٹ کے اوپر یہ چیزیں ہوں گی اور ایک نظام جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا اور ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ آ جائے گی، تو اس کے بعد اس کے ساتھ اس قسم کی چیزیں کرنا مشکل ہو جائے گا. اور لوگوں کو یا کچھ ججز جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم پارٹیز بن جائیں یا پارٹیز کو ہم جو ہے فیور کریں، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ مسکرا رہی ہیں آپ، کہیے کچھ، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، ابھی جو انہوں نے کہا نا کہ الیکشن یہ وہ بات یہ ہے کہ جب تک ان کی حکومت نہیں بنتی یہ یہی کہتے رہیں گے کہ الیکشن غلط ہوں گے. پچھلے 2022 میں آپ نے دیکھا عمران خان نے 7 کے پتہ نہیں کہ حلقوں میں جا کے خود الیکشن لڑ کے قوم کا پیسہ ضائع کیا، ٹیکس ضائع کیا، اور پھر ان پہ دوبارہ سے الیکشن ہوئے. ان کو کوئی اس چیز کے ساتھ غرض نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے قوم کے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں. 2018 میں یہ آئے تو تمام جماعتوں کو پتا تھا کہ عمران خان کی پاپولرٹی تھی نا، وہ تو عمران خان کی پاپولرٹی تھی اور آ کے اسمبلی میں عوام کا مطالبہ تھا کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں اور الحمدللہ جیتے تھے. آپ دیکھیں کہ ہمارا فوکس صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم معیشت کی بحالی کریں. 2.4 آج انفلیشن ہو گئی ہے. یہ کہتے جائیں گے، ان کے کہنے سے جھوٹ سچ نہیں اور سچ جھوٹ نہیں بنے گا. دیکھیں، آپ کی معیشت تب ٹھیک ہوتی جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی. آپ کی ایکسپورٹ، آپ کو پتہ ہے نا ٹیکسٹائل سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے آپ کی.